اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست، سلام و دیگر اہم قیمتی مدنی پھولوں سے نوازا شیخ طریقت امیر اہل سنت نے۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ رکن شورا حاجی محمد امین عطاری کا سفر چین و کوریا، ملاقاتوں کا سلسلہ۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ حضرت مفتی مبارک حسین مصباحی صاحب کی والدہ کا انتقال، رکن شورا حاجی محمد علی عطاری کی تعزیت۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہوئے سلام کرنے کے متعلق و دیگر عنوانات پر سوالات۔ آپ نے عنایت کیے شریعت مطہرہ کی روشنی میں جوابات۔ شب اتوار ہونے والے مدنی مذاکرے میں جو ہوا براہ راست مختصراً جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے، واٹس ایپ پر کیا جانے والا سلام جو کہ کچھ وقت مثلاً گھنٹے بعد سنا جاتا ہے، یہ لائیو سلام کہلائے گا یا ریکارڈڈ؟ اس کا جواب واجب ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ واٹس ایپ پر جو سلام کیا جاتا ہے وہ ریکارڈڈ ہوتا ہے، اور ریکارڈڈ سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا لال بیگ کاکروچ یا کیڑے وغیرہ مارنا کیسا ہے؟ جو کیڑے مکوڑے یا جانور ایذا دیتے ہیں ان کو مارنا جائز ہے۔ لال بیگ بھی انہی میں شامل ہے، یہ بھی ایذا دینے والا کیڑا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو بھی مارنا جائز ہے۔ میرا سوال ہے جی کہ عشاء کے جو وطر ہوتے ہیں وہ میں چھوڑ دیتا ہوں اور فجر سے پہلے میں ادا کرتا ہوں، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا کوئی مجھے وضاحت کر کے بتا دیں۔ رات تاخیر سے وطر پڑھنا ثواب ہے، تو وطر وہ باقی رکھے رات میں تہجد کے وقت پڑھنے کے لیے جو اٹھنے پر قدرت رکھتا ہو کہ میں اٹھ جاؤں گا، ورنہ جو کبھی اٹھتا ہے کبھی نہیں اٹھتا ہے، ایسے کو یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 12 روزہ مدنی کورس کے دوران ملاحظہ کیا ہوگا نگاہ نیچی کر کے چلنے کی عملی مشق کا اعادہ کیا۔ نگران شورا نے اپنے ساؤتھ افریقہ سفر کے دوران اسلامی بھائیوں کے ہمراہ دیے مدنی پھول، اور آپ نے باندھے اسلامی بھائیوں کے سروں پر سبز امام شریف کے تاج۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا
مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. گاہیں نیچی کر کے چلنا یہ سیکھنا پڑتا ہے. تو ہم ابھی یہاں ہیں اور انتظار بھی کر رہے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم مشق نہ کریں. انگوٹھے کو دیکھ کر چلنا ہے. اپنے انگوٹھے کو دیکھ کر چلنے کی ہم مشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے, درود شریف پڑھتے رہیں گے, انشاءاللہ چلتے رہیں گے. تھوڑا یوں آنا جانا کرتے ہیں, تھوڑی دیر مشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے انگوٹھے کو دیکھ کر چلتے ہیں. جمعہ کی وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہونے کی بشارت ہے, اس میں ایک گھڑی یہ بھی ہے کہ جو سورج غروب ہونے سے پہلے کی گھڑی. تو ہم دعا کریں اللہ تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. یہ ویسے گھڑی ہے, اس میں دعا مانگیں. جو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں گے اللہ نے چاہا تو قبول ہو جائے گی. ایک بار پھر عرض کر دوں, یہ ایک بار ہی اس طرح چلنے سے عادت نہیں ہو جائے گی. ابھی تو خیر ہم ایک طرح سے مینٹلی طور پر مشق ہی کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم مشق کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. لیکن جب بات چیت ہوگی تو پھر ماحول آپ کے سامنے ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں نگاہیں جھکا کر چلنے کی عادت ہو جائے. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. احوال سفر جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ذکر فرمایا, رکن شورا حاجی محمد امین اتاری کے سفر چین و کوریا کا آپ کو کچھ نیکی کی دعوت, پیام دعوت اسلامی عام کرنے کی کوششیں. دوران سفر ملاقاتوں کے مناظر دکھاتے ہیں ترقی یافتہ ممالک چین و کوریا سے. دنیا بھر میں جاؤں گا, سنتیں پھیلاؤں گا. دنیا بھر میں جاؤں گا, سنتیں پھیلاؤں گا. الحمدللہ ساؤتھ کوریا میں حاضری ہوئی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر اجتماعات کا سلسلہ ہوگا مدنی چینل پر, آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اور ایک خاص بات یہ کہ انشاءاللہ عز و جل اس دوران ساؤتھ کوریا میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھا جا رہا ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی اجتماعات کا سلسلہ ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سفر کا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. دنیا بھر میں جاؤں گا, سنتیں پھیلاؤں گا. دنیا بھر میں جاؤں گا, سنتیں پھیلاؤں گا. کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا, سنتیں پھیلاؤں گا. چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے, مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حاجی حافظ حسان رضا عطاری المدنی نے کی غمخواری و عیادت. دعائے صحت کی معروف تاجر منظور عطاری اور رکن شورا حاجی اظہر عطاری کی مدنی منی کے لیے کچھ مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں. وہ کہ عرصے سے بیمار ہیں جو
اپنی رحمت سے ان کو شفا کی میرے مولا، اپنی رحمت سے ان کو شفا کی میرے مولا، اپنی رحمت سے ان کو شفا کی میرے مولا، تو خیرات دے میرے مولا، تو خیرات دے میرے مولا، تو خیرات دے۔ حضرت مولانا مفتی مبارک حسین مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ کا انتقال پرملال۔ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے قبلہ مفتی صاحب سے تعزیت فرماتے ہوئے ان کی والدہ کے لیے ایصال ثواب کیا۔ آپ بھی ایصال ثواب کیجئے۔ اس وقت ہم بنگلہ دیش ڈھاکہ کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سعید آباد جونوپوت موڑ میں ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہند سے مجھے خبر آئی ہے کہ دعوت اسلامی کے بہت محب اور محسن حضرت علامہ مولانا مفتی مبارک حسین مصباحی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے نور سے ان کی قبر مبارکہ کو پر نور فرما دے، خوب رحمت کی برسات ہو ان کی قبر پر۔ یہ الحمدللہ مفتی صاحب کی دعوت اسلامی پر بہت شفقتیں ہیں، بہت احسانات ہیں۔ اس وقت الحمدللہ ڈھاکہ فیضان مدینہ میں بھی ہم مفتی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی والدہ کے لیے ایصال ثواب کی ترکیب کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا تمام ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تیرے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حضرت قبلہ مولانا مفتی مبارک حسین مصباحی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی والدہ مرحومہ کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل فرما دے، ان کے درجات بلند فرما۔ یا ارحم الراحمین، حضور علیہ السلام کے نور سے ان کی قبر کو پر نور فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں بھی ایمان کی سلامتی عطا فرما، نسبت کی سلامتی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، موت کے وقت آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما۔ رکن شورا بلال رضا اتاری کا سفر امریکہ۔ آج ہم مبلغین دعوت اسلامی کے کچھ بڑے ممالک کے سفر کی بابت مدنی خبریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امریکہ کے مشہور شہر کیلیفورنیا میں ہونے والے شخصیات مدنی حلقے میں آپ نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول دیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت یہاں ہم موجود ہیں ریور سائیڈ لاس اینجلس کیلیفورنیا میں۔ شماتت یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی جو آپ کا رشتہ دار ہو یا کوئی بھی اس سے تعلق ہے، کوئی بھی مسلمان، اس کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی بھی اس کو نقصان ہوا، کاروباری نقصان ہوا، بیمار ہو گیا، خدا نخواستہ اس کی عزت کو کوئی نقصان پہنچا، تو کسی بھی حوالے سے مسلمان کو پہنچنے والے نقصان پر دل میں خوشی محسوس کرنا، یہ ہے شماتت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ بڑی سخت وعید ہے۔ اگر واقعی یہ بات پیش نظر رہی تو
تو انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں جو حاضرین ہیں، اگر یہ بات ذہن نشین رہی تو آئندہ ہم کسی کے نقصان پر خوش نہیں ہوں گے۔ مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت برنتھ روڈ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں تاجر و دیگر شخصیات کے مدنی حلقے میں قرآن مجید فرقان حمید درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے مدنی قاعدہ پڑھایا گیا۔ آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہمارے یہاں آفس میں قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ہم جو قرآن پاک پہلے پڑھے ہوئے ہیں اس میں ہماری کافی ہم ٹھیک پڑھ رہے تھے، مگر اب ہم نئے سرے سے جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری کافی غلطیاں تھیں۔ اب ہمیں یہاں پہ نئے سرے سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ الحمدللہ یہ یہاں پہ اچھا سلسلہ برندت روڈ پہ شروع ہوا ہے، جس سے ہمیں سیکھنے کا اچھا موقع مل رہا ہے اور ہماری کافی غلطیاں جو تھیں ان کی درستگی ہو رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے قرآن پاک پڑھانے کا، یہ بہت اچھا ہے۔ جو سی میری پہلے غلطیاں تھیں بہت اچھی ہو گئی ہیں، اب یہ جو ہم تاجروں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے۔ پہلے میں قرآن مجید پڑھتا تھا لیکن مجھے لگتا تھا کہ بہت اچھا پڑھتا ہوں، لیکن مجھے اب جا کے پتہ چلا کہ میری اس میں بہت غلطیاں ہیں۔ اب مدنی قاعدہ جس میں سے میرے تلفظ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ سب بالغان میں پڑھتا ہوں جس سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے، خارج درست ہو رہے ہیں اور نماز کے احکام بھی بتائے جاتے ہیں، سنتیں بھی بتائی جاتی ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ میری اہل سنت سے درخواست ہے کہ میرے لیے استقامت کی دعا کریں اور میرے دوستوں کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ مدرسہ بالغان میں آ کے پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ میں سمجھتا تھا کہ میں بہت اچھا پڑھتا ہوں، لیکن یہاں پہ آ کے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میرا مخارج، نماز میں کچھ غلطیاں تھیں وہ بہتر ہوئی ہیں اور بیانات ہوتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش کریں گے کہ ہم بہتر پڑھیں اور ہم اپنے دوستوں کو بھی لے کے آئیں گے کہ وہ یہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کریں۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی تربیتی کورس اور امامت کورس کے اسلامی بھائیوں کو مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسالہ جوانی کیسے گزاریں سے مدنی پھول عنایت کیے، جبکہ ایک دکان پر مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو رسالہ جھوٹا چور پڑھنے اور رسائل اپنی دکانوں پر رکھنے اور لنگر کرنے کا ذہن دیا۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ دعوت اسلامی کے تحت جو یہ مدنی رسائل کے حلقے لگ رہے ہیں، یقیناً یہ ایک بہت اچھا کام ہے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیوں کا باعث بنے ہیں۔ الحمدللہ مجھے موقع ملا اپنی دکان پر اس نیت کرنے کا کہ میں آج 1200 رسائل تقسیم کر رہا ہوں اپنے پیر و مرشد کے لکھے ہوئے، اور مجھے بھی پیر و مرشد کے لکھے ہوئے رسالے خبوں شہزادے سے ہدایت ملی۔ سب نے یہ نیت کی کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ بلوائیں گے، اور امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری
رضوی دامت برکاتہم عالیہ کے جو رسائل ہیں ان کی انشاءاللہ ہم دھومیں مچائیں گے۔ زمزم نگر حیدرآباد مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں دعوت اسلامی کے تحت مختلف کورسز کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پسندیدہ 12 روزہ مدنی کورس کے اسلامی بھائیوں کو نگران پاک امجدی کابینات نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں۔ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ مجلس ڈاکٹرز کے زیر انتظام مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں فارماسیوٹیکل کمپنیز کے وابستہ اسلامی بھائیوں میں اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں فارماسیوٹیکل کمپنیز کے اونرز اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ نیز پاک مکی کابینہ ناروال پنجاب پاکستان کے مقامی انسٹیٹیوٹ میں بھی اجتماع کا سلسلہ ہوا۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا، گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا، کب کھلے گی میری قسمت اب لگے گی کتنی دیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ آج کی فکر مدینہ فرما دیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا